اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس شخص نے اپنے بیگ سے $20 لاکھ نکالے اور انہیں آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص نے کی تھی اس کی سال بھر کی کمائی میک ڈونلڈ کے سال بھر کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ ہماری ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ پھر سے خوش آمدید۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ایک نام شامل ہی نہیں ہو سکا اور وہ نام ہے پیبلو ایسکوبار۔ 90s کے دور میں پیبلو ایسکوبار کوکین، ڈرگز اور کئی بڑے بڑے جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستو، پیبلو ایسکوبار کے اس اسمگلنگ نیٹ ورک نے اس کو حد سے زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ پھر بے شک اس کی وجہ سے ان گنت زندگیاں بھی تباہ ہوئیں اور اس کا زیادہ تر کمایا ہوا پیسہ غیر قانونی کاموں میں ہی مبنی تھا۔ لیکن 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 بلین کا مالک تھا اور 90s کے دور میں دنیا کی امیر ترین شخصیات میں اس کا نام دوسرے نمبر پر تھا۔ اگر پیبلو ایسکوبار آج زندہ ہوتا تو اس کے $30 ملین $58 ملین کے برابر ہوتے اور پیبلو دنیا کا 8واں امیر ترین آدمی ہوتا۔ پیبلو ایسکوبار کا سپلائی نیٹ ورک اتنا تیز تھا کہ پورے امریکہ میں 90% لوگوں کو کوکین اسی کا نیٹ ورک سپلائی کرتا تھا اور دنیا کا 80% حصہ اس کے ڈرگز پر ہی انحصار کرتا تھا۔ اس خطرناک نیٹ ورک کو ایک بامس نام کے آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ آئی لینڈ تھا پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ آفس۔ وہاں ایک ایئرپورٹ بنا تھا جہاں جہاز ری فیولنگ کے لیے لینڈ کرتے، پھر جہازوں کے لینڈ کرتے ہی ان میں سے کوکین نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کر امریکہ سپلائی کر دیے جاتے تھے۔ یہ کام ہفتے یا مہینے میں ایک دفعہ نہیں ہوتا تھا بلکہ دن میں 5 سے 6 دفعہ ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 kg کوکین بیچا جاتا تھا جو پورے سال کا 5,40,000 kg کوکین بنتا ہے۔ جی ہاں، پیبلو ایسکوبار صرف امریکہ میں 5,40,000 kg کوکین سیل کرتا تھا۔ اس وقت امریکہ میں 1 kg کوکین کی قیمت $70 ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں 378 بلین کی کوکین صرف یہ امریکہ میں سیل کرتا تھا اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ تحقیقاتی اداروں کا ماننا تھا کہ جو کوکین یہ $70,000 kg کی کاسٹ پر سیل کرتا تھا وہی کوکین پیبلو ایسکوبار کو $5,000 میں ہی پڑتی تھی اور پیبلو ایسکوبار ایک پائلٹ کو ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ تمام رشوتیں دینے کے بعد بھی اس کو ایک دن میں $60 بچتے تھے جو ایک سال کے $22 ملین بنتے ہیں۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈ نے 2019 میں $21 ملین کی سیل کی، جبکہ پیبلو ایسکوبار کا 1980s میں ایک سال کا پروفٹ $22 ملین تھا، یعنی میک ڈونلڈز کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ اور ظاہر ہے پیبلو ایسکوبار سارا ہی پیسہ کیش کی صورت میں ہی رکھتا تھا۔ ان سارے پیسوں کی گڈیاں بنانے کے لیے صرف $1,000 کے ربڑ بینڈ آتے تھے۔ جی ہاں، صرف $1,000 کے ربڑ بینڈ، یعنی مہینے کے $30,000 اور سال کے $3,65,000 کے صرف ربڑ بینڈ آتے تھے۔ یاد رہے، امریکن پریزیڈنٹ کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے پیسوں پہ لگے ربڑ بینڈ جتنی ہے۔ ظاہر ہے اب یہ اتنے پیسے بینک میں تو رکھنے سے رہا، تو ان پیسوں کی اسٹوریج کے لیے اس آئی لینڈ پہ بڑے بڑے گوڈاؤن ہوا کرتے تھے۔ یہاں بڑے بڑے ڈرمز ہوا کرتے تھے جس میں یہ پیسے اسٹور کیے جاتے تھے اور ان پیسوں کا 10% تو یہاں چوہے کھا جاتے تھے یا تو پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے۔
اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پیبلو ایسکوبار روزانہ اتنا پیسہ گن نہیں سکتا تھا، اس لیے پیسوں کا وزن کیا جاتا تھا اور وزن کر کے ہی ان کی گڈیاں بنائی جاتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے پولیس سے بچنے کے لیے اپنے بچوں سمیت پہاڑوں پر پناہ لے رکھی تھی اور اس کی بیٹی کو سردی لگ گئی تو اس کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کا کوئی بھی چارہ نہیں تھا، تو اس نے اپنے بیگ سے $20 لاکھ نکال کر آگ لگا دی۔ جی ہاں، $20 لاکھ نکال کر آگ لگا دی۔ یہ بات اس کے بیٹے نے ایک انٹرویو میں اس کے مرنے کے بعد بیان کی تھی، اور جبکہ اس زندگی کا اختتام بھی خطرناک ہوا تھا، اور پھر 1993 میں پیبلو ایسکوبار ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اس کے قصے آج بھی پوری دنیا میں مثال بن کر رہ گئے ہیں۔ بے شک انسان جتنا بھی امیر ہو جائے، ساری دولت اسی دنیا میں چھوڑ کر جانی ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔